حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامک ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم جو اچھے واقعات دین اسلام کے اندر پیش آئے وہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن آج اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک معلوماتی جو درس ہے وہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے. آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے جہلم کے متعلق. جہلم کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے اس کے متعلق ہے. یاد رکھیے محترم سامعین کرام، جہلم کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے یہ کسی مسلمان نے وقف نہیں کیا تھا، لیکن جو وقف کرنے والا انسان تھا اس کی زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا. یاد رکھیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا انسان ہے کہ جس کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا. وہ تھا محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈل رام پرشاد. یہ جو نام ہے یہ بہت کم افراد نے سنا ہوگا. محترم سامعین کرام، یہ واقعہ 1933 کا ہے کہ جب ٹنڈل رام پرشاد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی، ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانہ میں بہت ہی عالی شان رہائش گاہ باغ محلہ نز صرافہ بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم، یہ عمارت ابھی بھی باقی ہے. محترم سامعین کرام، نواب آف دکن ٹنڈم رام پرشاد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا. گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا. اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے کہ نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بہت ہی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے. محترم سامعین کرام، نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلہ کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے. نواب ٹنڈل رام پرشاد بھی ابھی اس راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے کہ از راہ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے. مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کر ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیے ہے، اور اب ہم اس عورت کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے. محترم سامعین کرام، نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور بے شک اللہ کی رضا اور مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹنڈل رام پرشاد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیے ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے. البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر دنیا سے چلے جانا ہے. آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں. محترم سامعین کرام، یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرشاد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت ساری دعائیں مانگی گئی.
چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرشاد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ محترم سامعین کرام، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ٹنڈل رام پرشاد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ محترم سامعین کرام، چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی، اور جہلم کی اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ آل عمران کہ جس کی اپنی کل آیات 200 ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، تو کہے اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خود ہی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے کتنا یہ زبردست واقعہ ہے کہ خالق کائنات نے یہ جو نواب آف دکن کو کتنی اللہ نے عزت دی، کہ ساری زندگی غیر مسلم ہو کے اس نے گزاری، لیکن جب آخری وقت آیا تو خالق کائنات نے اس کو اسلام بھی عطا کیا، اور وہ پاکستان کے جو صوبہ پنجاب ہے اس کا جو شہر جہلم ہے، اس کے باسیوں کے اوپر، اس کے رہائشیوں کے اوپر وہ بہت بڑا احسان کر کے گئے۔ یقیناً اہل جہلم آج بھی ان کی محبتوں کے مقروض ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ خالق کائنات نواب آف دکن کو جو آخرت کے جو درجات ہیں ان میں بلندی عطا فرمائے، اور آخرت کی جو منزلیں ہیں اللہ ان کے لیے آسان فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا سبق، آج کا ہماری ایک یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بس جہاں بھی رہیے خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔